اس سال جو لوگ حج پر نہیں جا سکے وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت پڑھیں تو انشاءاللہ ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرے کا ثواب ملے گا۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ پاک ان کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بنوائے گا۔ وہ بابرکت صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یقیناً حج بیت اللہ کی سعادت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے، لیکن ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس سال اس سعادت سے محروم ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت اور ایک ایسا شاندار عمل بتائیں گے کہ وہ ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ایک شاندار محل بھی عطا فرمائے گا۔ یاد رہے کہ یہ سارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور تمام مکاتب فکر میں اس کی عظمت و فضیلت مانی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ اس سال 9 ذی الحج جمعہ کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا اجتماع تھا۔ آج میدان عرفات ایک ایسا منظر دیکھ رہا تھا جو عظمت، تقوی، جلالت اور شان سے بھرپور تھا۔ ایسا موقع نہ تو اس میدان میں پہلے کبھی آیا اور نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اجتماع تھا۔ اللہ کے رسول اس اجتماع کی قیادت کر رہے تھے۔ میدان عرفہ صحابہ کرام کی دعاؤں اور التجاؤں سے کانپ رہا تھا۔ رحمت الہی کا گرجتا ہوا سمندر پورے جوش میں تھا۔ ارد گرد کی وادیاں ان مومنوں کی آوازوں سے گونج رہی تھیں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے آنسو اور سسکیاں عرش الہی کو آواز دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پورے خشوع و خضوع سے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر آپ رحمت کے پہاڑ پر چڑھے اور 1400 کے عظیم الشان صحابہ کی مجلس سے خطاب فرماتے ہیں۔ تمام لوگ اپنی پوری توجہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ یہ انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کے کلمات اللہ کی قدرت سے کانوں سے پہلے دلوں تک پہنچ رہے تھے۔ اگرچہ مجلس بہت بڑی تھی اور موقع بہت اہم تھا، وہاں کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا کرشمہ تھا کہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والے الفاظ کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہوئی ہواؤں اپنے گلے میں اٹھائے ہوئے ہر شخص کے کانوں تک پہنچا رہی تھی، اور یہ پیغام دلوں کو نبوت کی تعلیمات سے تر کر رہی تھی۔ اسی تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک عظیم آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ کا بڑا کرم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں اللہ کے رسول کی اس فانی دنیا سے روانگی کی بھی نشاندہی تھی۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم و علم سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو زندگی کا طریقہ پسند کیا۔ یہ آیت شریف سن کر فاروق امت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت سے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ان کا جسم کانپ اٹھتا ہے اور آنسوؤں کی شدت سے آواز گلے میں رک جاتی ہے۔ ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے اس عظیم احسان اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری سے بھرپور آیت سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس آیت میں رونے والی کون سی بات ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ اپنے ساتھی عمر کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے رلا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہمیں دین کا کبھی نہ کبھی کچھ نیا پہلو ملتا رہتا تھا، مگر اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو کبھی کوئی چیز، جب کسی چیز کا مرتبہ اعلیٰ ہو جاتا ہے تو اس میں خامیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ فاروق اعظم کی بات ہی کیا، آپ کی فصاحت اور علم کی گہرائی کا کیا کہنا۔
آپ ان شخصیات میں سے ہیں جو پردے کے پیچھے چھپے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فاروق کی نزاکت اور ذہانت کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ آپ ان کی علمی لیاقت اور فقہی صلاحیت سے حیران ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو عمر، ہاں اللہ کی قسم تم نے سچ فرمایا۔ دین میں جو نقص کا تم نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ واقعی ہو گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خطبہ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 81 راتیں اس دنیا میں رہے اور پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین میں جو نقص واقع ہوا اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر حج کیا۔ فاروق اعظم جب حجرہ اسود کے قریب پہنچے تو اسے بوسہ دیا اور مخاطب ہو کر کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں مال و دولت بھی بہت دی تھی۔ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کے ہمراہ 100 اونٹ ہیں جنہیں یم نہر کو قربان کیا جائے گا، ان کے ساتھ 100 غلام بھی ہیں۔ جب میدان عرفات میں پہنچے تو 100 میں سے 100 غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے یہ غلام تیری رضا کے لیے آزاد کیے ہیں، ہم بھی تیرے غلام ہیں، ہمیں بھی اسی طرح جہنم کی آگ اور عذاب سے نجات دے۔ میدان عرفات میں موجود حاجی یہ منظر دیکھ کر اور حکیم کی دعا سن کر بے تحاشا رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس غلام تو نہیں مگر جہنم کی آگ سے آزادی کے خواہش مند سب ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بوڑھی عورت کو اپنے کندھوں پر اٹھائے طواف کر رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ نے پوچھا اے نوجوان یہ جو عورت تمہاری پیٹھ پر سوار ہے کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے۔ پھر پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کی قسم تم جتنا بھی محنت اور کوشش کر لو ابھی تک تو اس درد کی پہلی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا جو اس نے تمہاری ولادت کے وقت برداشت کیا تھا۔ اللہ اکبر، ماں کا حق کتنا عظیم ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی بات کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تو تمہاری ماں کے وہ احسانات بھی ہیں جن میں اس نے تمہیں 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھایا، پھر جنم دینے کے بعد بچپن سے لے کر جوانی تک لمحہ بلمحہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اتنا بڑا حق اتنی سی محنت سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم سب اپنے والدین کا یہ عظیم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہم سب کی سوچنے کی بات ہے۔ عابد، زاہد، عالم، فقیر، محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے مال بھی بہت برکت دی تھی۔ یہ اکثر زیادہ تر حج کے لیے جاتے تھے۔ جب بھی آپ حج کے سفر کا ارادہ کرتے تو مرو شہر میں رہنے والے ان کے رشتہ دار اور دوست ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور درخواست کرتے شیخ محترم ہمیں بھی اپنے قافلے میں شامل کر لیجئے، ہم آپ کی رفاقت میں حج کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہر ایک اپنا اپنا خرچہ لے آؤ۔ وہ سارے راستے کا خرچ لاتے تو وہ رقم لے کر ایک صندوق میں بند کر دیتے اور صندوق کو تالا لگا دیتے۔ اب حضرت عبداللہ تمام ساتھیوں اور اہل قافلے کو لے کر مرو سے بغداد کی طرف روانہ ہوتے اور اپنے جیب سے تمام ساتھیوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ راستے بھر انہیں بہترین اور اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتے، بغداد پہنچ کر سب کے لیے بہترین کپڑے خریدتے اور انہیں خوبصورت لباس پہناتے۔ اس طرح یہ پورا گروہ بہت شاندار ہمت کے ساتھ بغداد سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا۔ مدینہ پہنچ کر تمام قافلے والوں سے پوچھتے آپ کے گھر والوں نے سفر شروع کرتے وقت مدینہ طیبہ سے کیا خرید کر لانے کو کہا تھا؟ سب لوگ اپنے گھر والوں کی فرمائشیں بتاتے۔
وہ ہر ایک کے لیے اس کی خواہش کے مطابق اشیاء خرید لیتے، پھر سارے قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچتے، اور جب وہ حج کر کے فارغ ہو جاتے تو تمام ساتھیوں سے پوچھتے کہ تمہارے گھر والوں نے سفر پر نکلتے وقت مکہ مکرمہ کی اشیاء میں سے کیا کچھ خرید کر لانے کو کہا تھا۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں کی ضروریات بتاتا، وہ ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز لے کر دے دیتے، پھر سب کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے نکلتے اور واپسی کا سفر مرو کی طرف شروع کرتے۔ راستے بھر اپنی جیب سے سب کا خرچ اٹھاتے، یہاں تک کہ سب لوگ مرو پہنچ جاتے۔ عبداللہ ابن مبارک ان سب کے گھروں کی صفائی کروا دیتے اور ان کے دروازے بھی رنگ اور روغن کروا دیتے۔ 3 دن گزر جاتے تو وہ تمام ساتھیوں کو ایک شاندار دعوت پر بلاتے، انہیں بہترین کھانا کھلاتے، پھر ہر ایک کو خوبصورت کپڑوں کا ایک جوڑا تحفے میں دیتے، پھر وہ صندوق منگواتے جس میں ان کی رقم رکھی ہوتی۔ ہر شخص کی رقم ایک تھیلی میں بند ہوتی جس پر اس کا نام لکھا ہوتا۔ ہر شخص کو اس کی رقم پوری واپس مل جاتی، کیونکہ حج کا سارا خرچ حضرت عبداللہ اپنی جیب سے کرتے تھے۔ آپ کی فیاضی اور کرم کی کیا تعریف کی جائے۔ تاریخ اسلام نے ایسی ایسی شخصیات بھی دیکھی ہیں۔ یہ مبارک شخصیت مبارک ماہ میں مبارک شہر مکہ میں مبارک مانی زمزم کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے، عرض کرتے، اے میرے رب، تیرے رسول کریم نے فرمایا تھا کہ زمزم کے پانی کو جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہی مقصد پورا فرماتا ہے۔ اللہ، میں یہ پانی اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیاس کو اس پانی کی برکت سے بجھا دینا۔ موطرف ابن عبداللہ الشخیر اور بکر المجنہ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے اس طرح کی دعا کی، یا اللہ، میرے گناہوں اور غلط کاموں کی وجہ سے ان سب لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ناکام و نادم واپس نہ لوٹا۔ دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح درخواست پیش کی، یہ میدان کتنا عظمت والا اور شان والا ہے، اگر میرے جیسے نادار انسان اس محفل میں نہ ہوتا تو شاید سب کی دعائیں قبول ہو جاتیں۔ وہ لوگ کتنے عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوتے تھے، اور بے شمار نیکیاں کرنے کے باوجود وہ کتنے محتاج رہتے تھے۔ حضرت فضل ابن عیار رضی اللہ تعالی عنہ میدان عرفات میں کسی کھوئے ہوئے بچے کی طرح پرسوز آہو بکا کر رہے تھے۔ جب غروب آفتاب ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، ہائے میری بدقسمتی سے، اگر مجھے معافی نہ ملی۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے جاتے تو بہت محنت سے عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسروق جب بھی حج کرتے ہیں تو ایام حج کی ہر رات نماز میں گزار دیتے ہیں۔ علی ابن فضائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا، جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوا اور طواف شروع کیا تو دیکھا کہ سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کعبہ کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ایک طواف ختم کر کے اسی جگہ پہنچا تو سفیان اسی جگہ سجدے میں تھے۔ انہوں نے دوسرا، تیسرا اور 7واں طواف مکمل کیا، مگر سفیان وہیں سجدے میں پڑے رہے، انہوں نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ لوگ اتنے لمبے سجدے اس لیے کرتے تھے کہ اس عظمت والے گھر میں رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی مغفرت ہو جائے۔ اسودہ ابن یزید نخت نے 80 بار حج اور عمرہ ادا کیے۔ ایک سفر میں علقمہ ابن قیس بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسد حج کے دنوں میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک سخت گرم دن میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اچانک گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ علقمہ نے ان کی ران پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا، اسد، آخر تم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو اور جسم کو تکلیف دے رہے ہو؟ اسد بولے، ابو شبل میرے بھائی، میں اس جسم کے لیے اس دن کی راحت کا انتظام کر رہا ہوں جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر پر ہوگا اور زمین تب کوئلہ بن چکی ہوگی۔ اس دن کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے۔ محمد بن واسی رحمۃ اللہ علیہ
حج کے سفر پر جا رہے تھے۔ وہ اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے محمل میں نماز میں لگاتار مشغول رہتے اور ہادی خواہ سے کہتے کہ تم بلند آواز میں ہادی کے اشعار پڑھتے رہنا تاکہ میری قرأت کی آواز تمہاری آواز سے مل جائے، میں دب جاؤں، اس طرح کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں سوار ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ مغیرہ بن حکیم سنانی یمن سے پیدل چل کے حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے تھے۔ آپ ہر رات 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ رات کو کھڑے ہوتے اور نماز کی حالت میں ہی اپنی منزل مکمل کیا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے قرآن تو پڑھنا ہی ہے تو کیوں نہ اسے نماز کی حالت میں پڑھا جائے تاکہ اجر و ثواب اور زیادہ بڑھ جائے۔ مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حج کا سفر کیا۔ سیدنا جعفر جب تکبیر کہنے کا ارادہ کرتے تو ان پر شدید خوف اور دھڑکنے لگتی اور ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ امام مالک پوچھتے آخر آپ کو مسئلہ درپیش کیا ہے؟ وہ فرماتے مجھے ڈر ہے کہ جب میں کہوں گا یا اللہ میں حاضر ہوں تو کہیں ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے 1 سال ارادہ کیا کہ مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ حج کو جاؤں تاکہ راستے میں ان کی خدمت کر سکوں، مگر جب میں ان کے ساتھ روانہ ہوا تو بجائے اس کے کہ میں ان کی خدمت کرتا الٹ آپ میری خدمت کرنے لگے اور پورا راستہ ہمارا اور ان کا یہی حال رہا۔ عبداللہ ابن دیار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے سفر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ راستے میں آپ کی ملاقات ایک دیہاتی شخص سے ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس سفر کے لیے ایک اونٹ تھا اور ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا۔ عربوں کے یہاں رواج تھا کہ جب وہ اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو سفر میں خوشگوار تبدیلی کے لیے گدھے کی سواری کرتے تھے۔ اس دیہاتی نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جو عمامہ سر پر اڑا ہوا تھا وہ بھی اسے دے دیا اور وہ بھی دے دیا جو سواری کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ آپ پر مہربانی فرمائے، یہ دیہاتی لوگ تو معمولی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی قیمتی اشیاء اس عربی کو دے دی۔ فرمایا اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ شخص میرے عزیز قدر والد سیدنا عمر ابن خطاب کا دوست تھا۔ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی اور بہترین نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند واقعات اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کے حج کے دنوں میں آئے تھے۔ آئیے اب آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور جو لوگ اس سال حج کی سعادت حاصل نہیں کر پائے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اگلے سال بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص عمل بھی کرتے رہیں تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے انہیں قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب مل جائے، ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت میں ایک شاندار محل بھی بنائے۔ اب بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا جو شخص روزانہ صبح اور رات کو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک شاندار محل بھی بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اٹھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتے رہو جب تک سورج نکل نہ جائے، پھر جب سورج نکل جائے تو اللہ کے حضور دعا کرو، نفل نماز ادا کرو، نفل نماز کے بعد اپنے روز مرہ کے کاموں میں لگ جاؤ۔ پھر جو شخص روزانہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے بہترین درود پاک ہے۔
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ پھر 10 مرتبہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یاد رکھیں کہ ہر بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سے پہلے یہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز ادا کریں۔ پھر اللہ کے حضور خشوع و خضوع سے دعا کریں اور دعا کے بعد اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اس عمل کا اجر انشاءاللہ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے برابر ہے، اور یہ تمام پچھلے گناہوں سے معافی کا باعث ہے، جبکہ جنت میں ایک خوبصورت محل کی صورت میں عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی عظیم الشان بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔